السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آج کل پڑھ رہے ہیں کہ جو دین عرب میں جمع ہوئے، عربین پیننسولا میں جمع ہوئے، جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں وہاں پر، تو اس سلسلے میں ہم نے پڑھا کہ یمن میں مختلف دین کیسے آئے اور وہاں پہ مختلف حکومتیں کیسے چینج ہوئیں، اور تبع اسد کربی یہودی علماء کو لے کے آیا اور اس نے یہودیت کی تبلیغ کی۔ اس کے بعد جب یہودیت وہاں پھیل گئی تو وہاں پہ کیسے مختلف کنگز بدلے، اور اس کے بعد ذو النواس کا زمانہ آیا جس زمانے میں اس نے حملہ کیا نجران کے علاقے پر جہاں پر عیسائی آباد تھے، اور کس طرح عیسائیوں کو مدد کو پھر حبشے سے فوج آئی، اور پھر حبشے کے رولرز وہاں پر چند سال رہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے چند سال کے بعد they were overthrown by the Persian empire۔ اور پھر وہاں پہ کس طرح پرشین امپائر کی داغ بیل پھڑی اور اس کے گورنرز آنے شروع ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو وہاں پر بازان کی حکومت تھی یمن کے علاقے میں۔ اب یمن سے اوپر نجران کا علاقہ ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھتے ہیں کہ نجران میں عیسائیت کیسے پھیلی، کیونکہ یہ سارے تو بت پرست تھے۔ تو جیسا کہ اب آپ نے میپ میں دیکھا ہے پہلے بھی کہ یمن سے تھوڑا سا اگر آپ اور سائٹ کی طرف جائیں، ساؤتھ کی طرف جائیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو آر ٹریولنگ ٹورڈز ویسٹ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایتھوپیا ہے۔ ایتھوپیا کے اوپر جو ہے وہ ایجپٹ ہے۔ ایجپٹ میں حکومت تھی ان بادشاہوں کی جن کو مقوقس مصر کہتے تھے، اور حبشہ میں یا ایتھوپیا میں جو بادشاہت تھی ان کو کہتے تھے نجاشی، اور یہ دونوں عیسائی مذہب پہ تھے۔ اچھا، اگر آپ اوپر چلے جائیں سیریا کی طرف تو بیزنٹین امپائر، وہ سیریا کا سارا علاقہ، شام، اردن، فلسطین، یہ سارا کے سارا علاقہ جو ہے وہ عیسائی تھا۔ تو عیسائیوں کے انفلوئنس جو ہے وہ سراؤنڈنگ ایریا میں تھا۔ اب ہم یہ پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ خطہ عرب جو عربین پیننسولا ہے اس میں وہ انفلوئنس کیسے آیا۔ تو آؤٹ سائڈ انفلوئنس کی وجہ سے یہاں پر کچھ لوگوں نے عیسائیت اختیار کی، تو ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا فیمون عابد۔ عابد تھا، اللہ کا بہت عبادت گزار قسم کا آدمی تھا، اس کا نام تھا فیمون، لیکن وہ اپنی عبادت گزاری کو کسی پہ ظاہر نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی جگہوں کو بدلتا رہتا تھا۔ اگر لوگوں پر اس کی عبادت گزاری ظاہر ہو جائے تو پھر وہ اپنی جگہ بدل لیتا تھا، کیونکہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں بڑے کشف و کرامات دیے تھے کہ وہ اللہ کے حکم سے دعا کرتا، لوگوں کو صحت یابی ہو جاتی، لیکن وہ اس کو دھندہ معاش نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دیٹ ول بی ہز سورس آف انکم۔ تو اسی لیے اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے آپ کو روپوش رکھتا، لیکن اگر کسی کی مدد ہو سکتی تو کر دیتا، لیکن اگر وہ مشہور ہونے لگتا تو ہی یوزڈ ٹو موو آؤٹ ٹو اے ڈفرنٹ پلیس۔ تو وہ اسی طرح ایک شہر میں آباد تھا کہ وہاں پہ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے اللہ نے اس پہ بڑا رحم کیا اپنا، کہ یہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور لوگوں کو شفا ہو جاتی ہے، اور یہ کام کرتا تھا لکڑی کا۔ تو ایک آدمی تھا، اس کا بیٹا اندھا تھا، تو وہ اس کو دھوکے سے اپنے گھر لے گیا کہ میں نے تمہیں لکڑی کا کچھ کام کرانا ہے، اور جب یہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کے آگے فوراً اپنے بیٹے کو کر دیا۔ تو خیر یہ بیچارہ کیا کرتا ہے، اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی، لیکن پھر اس کی اس جگہ مشہوری ہو گئی۔ جب اس کی اس جگہ وہاں پہ مشہوری ہونی شروع ہوئی تو ہی مووڈ آؤٹ آف دیئر، اور پھر اس نے ایک جگہ کیمپ ڈالا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر ایک آدمی جادو سکھایا کرتا تھا لوگوں کو، تو اس نے قریب ہی وہاں اپنا کیمپ ڈالا اور وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اور جو ہے اس نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، تو وہاں پر ایک آدمی جو ہے اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کا نام تھا صالح۔ وہ ساتھ اس کے لگا رہتا اور اسی کے ساتھ ہو گیا۔ تو خیر بہرحال یہ دونوں وہاں سے سب ساتھ نکلے، تو ان کو راستے میں ایک قافلے والوں نے اپنے ساتھ ملایا اور دھوکے سے لوٹ کر کہیں جا کے فروخت کر دیا۔ تو صالح کو بھی فروخت کر دیا اور فیمون کو بھی فروخت کر دیا۔ اچھا، فیمون غلام ہو کر ایک شخص کے گھر میں گیا، تو جس بستی میں یہ گیا وہاں پر لوگ عبادت کرتے تھے درخت کی، کھجور کے درخت کی۔ تو فیمون رات میں عبادت کرتا اپنی اللہ کی، اپنی کتاب پڑھتا، تو لیکن اللہ نے اس کو ایک ایسی کرامت دی تھی کہ جب وہ کتاب پڑھتا تو سارا گھر روشن ہو جاتا، جس حصے میں وہ تھا وہ حصہ روشن ہو جاتا۔ تو ایک دن رات کو اس کا مالک اٹھا تو اس نے دیکھا کہ یہ روشنی کدھر سے آ رہی ہے اتنی رات کو۔ جب گیا تو فیمون عبادت کر رہا ہے اور گھر میں نور ہے۔ تو فیمون کے پاس گیا، اس نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے مجھ پہ رحم ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں اور وہ مجھ پر اپنا رحم برساتا ہے۔
اور تم لوگ جو ہے اس کھجور کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ اس کھجور کو تم خود لگاتے ہو، یہ بڑا ہوتا ہے، اس کا پھل کھاتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ تم ہمارے خداؤں کو غلط سمجھتے ہو؟ اس نے کہا بالکل، یہ تو کسی طرح سے بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا پروف؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں پروف کرتا ہوں، اس میں کوئی بڑی بات ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کیا کیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس نے اللہ کے حضور دعا کی، اور اس دعا کرنے کے بعد اتنی زور کی آندھی چلی نا، اتنی زور کی آندھی چلی کہ وہ جو درخت تھے نا وہ سارے کے سارے جڑوں سے اکھڑ کے زمین پہ گر گئے۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ تمہارے خدا ہیں، یہ خدا ہیں تمہارے کہ ایک ہوا کو برداشت نہ کر سکے اور تم ان سے دنیا جہان کی چیزیں مانگتے تھے۔ جو لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور وہ عیسائی ہو گئے۔ تو اس طرح یہ نجران کا پہلا گاؤں تھا جو پورا کے پورا جو ہے عیسائی ہو گیا۔ لیکن یہ آدمی یہاں سے مووڈ آؤٹ ہو گیا۔ یہ ایک جگہ اس نے پڑاؤ ڈالا اپنا وہاں پہ، تو اس کے ساتھ ایک آدمی لگ گیا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ثامر۔ تو اس شخص نے اس کی شاگردی اختیار کی اور اس سے کہا کہ تم مجھے دین سکھاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہیں دین سکھاتے۔ تو اس نے اس کو دین سکھانا شروع کر دیا۔ جب اس نے دین مکمل طور پر اس سے حاصل کر لیا اور اس نے چاہا کہ اسے اجازت لے، تو اس نے کہا اچھا تم نے مجھے ساری چیزیں سکھا دیں، اب ایسا کرو مجھے اسم اعظم بھی بتا دو، کیونکہ اسم اعظم سے ہی تم دعا مانگتے ہو نا اللہ سے۔ جب اسم اعظم سے تم دعا مانگتے ہو تو اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے، تو تم مجھے اگر وہ اسم اعظم کا علم دے دو تو میں عیسائیت کو پھیلاؤں گا۔ اس نے کہا میں اسم اعظم کا تم کو تو علم نہیں دیتا۔ اس نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں۔ تو اس نے اس کو جتنا علم سکھایا تھا نا، اس نے وہ سارا، جس میں اللہ کے جتنے بھی نام سکھائے تھے نا اس کو، اس نے وہ سارے تیر پر لکھے اور تیروں کو آگ میں ڈالتا رہا، یہاں تک کہ ایک تیر ایسا تھا جس پہ اسم اعظم تھا تو اس کو آگ نقصان نہ پہنچا سکی۔ تو اس طرح اس نے اسم اعظم کا علم حاصل کیا۔ اس کے بعد اس نے اسم اعظم کے علم کو استعمال کرتے ہوئے عبداللہ ابن ثامر نے، جو شاگرد تھا فیمون عابد کا، اس نے عیسائیت پھیلانی شروع کی۔ لوگوں کے پاس جاتا، ان کے مسائل حل کرتا، اللہ سے دعا کرتا، اسم اعظم اللہ کا استعمال کرتا، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے کام کر دیتا، اور اس طرح بات پھیلنی شروع ہوئی، یہاں تک کہ نجران کے جو بادشاہ تھا اس تک بھی یہ بات پہنچی۔ تو اس نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور اس نے کہا کہ یہ تم نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے کوئی نیا دین ایجاد نہیں کیا، بلکہ یہ تو اللہ کا دین ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے۔ تو اس نے کہا اس کو پہاڑ پر سے گرا دو۔ اس کو پہاڑ پر سے گرا دیا گیا اللہ کے حکم سے، اسم اعظم کی وجہ سے۔ اس نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اس کو بالکل محفوظ رکھا۔ پھر بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ اس کو مار سکے لیکن نہ مار سکے۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ تم میرے مذہب پہ آ جاؤ، تم کلمہ پڑھ لو، اور پھر تم چاہو تو مجھے اس لاٹھی سے مار دو جو تمہارے ہاتھ میں۔ تو بادشاہ نے کلمہ پڑھا اور بادشاہ جو ہے اس نے وہی دین اختیار کیا جو عبداللہ ابن ثامر کا دین تھا، جو عیسائی تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو یہی دین حق تھا۔ تو اس کے بعد اس نے اپنی لاٹھی سے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ تو اس کے بعد بادشاہ پہ اتنا اثر ہوا کہ اس نے کہا کہ کیوں نہ ہو یہی دین حق ہے، اور اس نے اس دین کو اختیار کیا اور اپنے ساری مملکت کو حکم دیا کہ آج سے یہی ہمارے ملک کا دین ہوگا۔ تو اس طرح نجران کے علاقے میں عیسائیت کی داغ بیل پڑی۔ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں ایک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کھدائی میں اسی عبداللہ ابن ثامر کی قبر نکلی۔ تو اس شخص نے کہا حضرت عمر سے کہ میں نے عبداللہ ابن ثامر کی قبر پائی ہے اور اس کو اس حال میں پایا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ تو سر پر ہے، جس کو ہٹاؤ تو خون نکلتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس بادشاہ نے اس کے سر پہ مارا ہو ڈنڈا جس کی وجہ سے خون نکلتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے جس پہ لکھا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کو جہاں سے پایا ہے اسے وہیں دفنا دو اور اوپر سے اس پر سے قبر دوبارہ ویسی کر دو جیسا کہ پہلے تھی۔ تو اس طرح نجران کے علاقے میں عیسائیت پھیلی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جب ہم پڑھیں گے کہ نجران سے عیسائی آئے، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ آئے، مکی زندگی میں بھی آئے اور مدنی زندگی میں بھی آئے، تو اس کے پیچھے یہ ریزن تھا کہ اس طرح یہاں پر عیسائیت پھیلی عبداللہ ابن ثامر کی وجہ سے، جو کہ فیمون عابد کا ایک شاگرد تھا، اور اللہ نے ان کو علم دیا تھا اور اللہ نے ان کو راہ راست دکھائی تھی اور اللہ نے ان کو حق دکھایا تھا، اور وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔
اور پھر اسی طرح اس علاقے میں عیسائیت پھیلی، اور یہی وجہ تھی کہ ذوالنواس جب یہاں پر آیا تو اس نے ان سے کہا کہ تم لوگ یہودیت اختیار کرو، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو عیسائیت نہیں چھوڑتے. تو پھر اس نے ان کو قتل کرنا شروع کیا، اور پھر یہاں سے ایک آدمی بھاگا اور اس نے خندقیں کھدوائیں، اس میں آگ کی خندقوں میں ان کو دلوایا، اور ایک آدمی یہاں سے بچ کر پھر بیزنٹین امپائر گیا، اور پھر اس نے حبشہ کے بادشاہ کو لکھا، بیزنٹین امپائر کے بادشاہ نے. تو پھر نجاشی نے نیچے سے فوج بھیجی، تو نجران میں عیسائی اس طرح آباد ہوئے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد.